بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون صدق الله العظيم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق الله العظيم. رواه مسلم وابن ماجہ احمد والنسائی رحمهم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نعوذ بك من البدعات. اللهم اعذنا من البدعات یا ارحم الراحمین آمین. اس سے پہلے کہ میں جو آج کا سبق ہمارا ہے 5ویں حدیث 49 کی، پچھلے سبق کا بھی چھوٹا سا ایک قرض ہے جو ادا کرنا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کا ہم نے مطالعہ کیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں بعض بہت ہی مشکل معاملات ہیں جو بیان ہوئے. اس کا جو آخری ٹکڑا ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ کوئی شخص جنت والوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ جہنمیوں کے سے اعمال شروع کر دیتا ہے. اسی پر موت واقع ہو جاتی ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. اس کے برعکس ایک شخص جہنمیوں کے سے اعمال کرتا رہتا ہے، لیکن یہ کہ آخری وقت میں وہ اہل جنت کے سے اعمال کرتا ہے اور نتیجتاً جنت میں چلا جاتا ہے. اس کا ایک جو توجیہ تھی وہ تو میں کر چکا، اس کو تو میں دہراؤں گا نہیں، وقت آج کا جو سبق ہے وہ رہ جائے گا. وہ میں بیان کر چکا ان کے توجیہ کیا ہے. لیکن اسی کا کہ ہم مضمون جو ہے ایک روایت اور آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں. یہ ہے حضرت سہل ابن سعد سے رضی اللہ تعالی عنہ. وعن سہل ابن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لیعمل عمل اہل النار وانہ من اہل الجنہ ویعمل عمل اہل الجنہ وانہ من اہل النار وانما الاعمال بالخواتیم.
متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں اس روایت۔ اس روایت کا ترجمہ کیا ہے کہ کوئی شخص عمل کرتا ہے جہنمیوں کے سے لیکن حقیقت میں وہ جنتی ہوتا ہے، اور کوئی شخص عمل کرتا ہے جہنمیوں کے سے لیکن حقیقت میں وہ جو ہے وہ جنت میں سے ہوتا ہے۔ عمل اہل جنت کرتا ہے لیکن جہنمی ہوتا ہے، اس لیے کہ اعتبار جو ہے، نتیجہ جو ہے وہ آخری وقت کے اعمال کا ہے۔ زندگی کا آخری حصہ کس کیفیت میں گزرا ہے، فیصلہ کن وہ ہے۔ تو اب یہ وہی مفہوم ہے جو اس حدیث کا ہے، لیکن یہ کہ میں اس کا جو سبق ہے، جو جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں مورل لیسن، کہ ایک کہانی ہم نے پڑھی کہ ابتدا میں میٹرک کے زمانے میں یہ کہانی تھی، اس کہانی کا مورل لیسن کیا، اس سے اخلاقی سبق کیا بھی تھا؟ وہ اخلاقی سبق یہ ہے کہ کبھی بھی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیکی کی توفیق دی ہوئی ہے تو اس پر ذرہ نہ ہو، اس پر مغرور نہ ہو جائے، اس پر یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں تو جنتی ہوئی اور میری کو جنت میں جگہ ریزروڈ ہے۔ کیا پتہ کیا صورتحال پیش آ جائے، کون سا فتنہ سامنے آ جائے، کس فتنے میں گر پڑے، اور وہ ایک فتنے میں گرے ہوا جو ہے انسان بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اگر ایک بڑا گناہ بھی جان بوجھ کر کیا اور اس پر ڈیرا لگا لیا اور اس نے اس کا احاطہ کر لیا، اس کے گناہ نے، اس کی برائی نے، تو پھر وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ کے لیے جائے گا۔ اس کا انجام کافروں کا سا ہوگا جن کے لیے ابدی ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کسی شخص کو وہ بدکار ہے، غلط کار ہے، تو اس کی بدی سے تو نفرت ہو، اس سے شخص نفرت مو، کیا پتہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے گا، بلکہ اس کے لیے دعا دے۔ اللہ بہد قوم انہم لا یعلمون۔ انبیاء اور رسول کی سنت تو یہ ہے کہ جو انہیں ایذا پہنچاتے تھے ان کے بارے میں بھی دعا کرتے تھے، اے اللہ ان کو ہدایت دے، میری قوم کو، انہیں علم نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، انہیں علم حاصل نہیں ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور اس دنیا کے اعمال کا نتائج وہاں نکلنے والے ہیں۔ تو یہ دو طرفہ معاملہ ہونا چاہیے کہ کبھی اپنی نیکی پر غرضہ نہ ہو، اور یہ نہ سمجھ لیں انسان کہ میں تو ہر حال میں جنتی۔ اس میں تو ایک انتہائی بات ہے جو حضرت ابوبکر نے فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اگر مجھے یہ بتا دیا جائے کہ تمام انسان جہنم میں جائیں گے سوائے ایک آدمی کے، تب بھی مجھے یہ امید ہوگی کہ شاید وہ ایک آدمی نہیں ہو۔ اور اگر مجھے یہ بتا دیا جائے کہ تمام انسان جنت میں جائیں گے سوائے ایک کے جہنم میں جائے گا، تب بھی مجھے خوف رہے گا کہ شاید وہ ایک آدمی نہیں ہو۔ اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں بین الخوف والرجاء۔ انسان کی کیفیت اللہ کے ساتھ بین الخوف والرجاء ایسی رہنی چاہیے کہ خوف بھی رہے، کسی حالت میں بھی آپ کتنے ہی اونچے مقام پر پہنچ گئے ہوں، اللہ کے خوف سے دل خالی نہیں رہنا چاہیے۔ اور وہ انہی حدیثوں کے حوالے، کیا پتہ انجام کیا ہو۔ فَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، جو خاتمے کے وقت کی کیفیات ہوتی ہے اصل میں تو فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بنیاد پر ہوگا۔ اب آئیے آج کا جو سبق ہے بہت اہم مضمون ہے۔ اس کی راویہ ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور کی نہایت چاہت تھی اہلیہ، نہیں نہایت چاہت محبوب، اور پھر یہ کہ بہت بڑی صاحب علم، فقہائے صحابہ بھی شمار ہیں، اور صحابہ بھی ان سے آ کر سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے، معلومات حاصل کرتے تھے، اور تابعین بھی ان سے تعلیم حاصل کرتے تھے پردے کے پیچھے سے۔ عورتوں میں تو ظاہر بات ہے کہ ان کا علم جو ہے پھیلا، اور بہت بڑی بات یہ ہے کہ حضور کی جو ازدواجی زندگی تھی، اب ظاہر بات ہے کہ وہ زندگی تو دنیا کے سامنے نہیں ہوتی، لیکن وہ انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے۔
اس کے بارے میں بھی ہدایت تو درکار ہے. جیسے کہ بعض صحابہ نے آ کے شکایت کی تھی کہ حضور یہ یہودی جو ہیں ہمیں چھیڑتے ہیں، ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، یہ تمہارا نبی تمہیں بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم بھی دیتا. آپ نے فرمایا کہو ہاں، ہمارا نبی تو ہمیں استنجا لینا بھی سکھاتا ہے. وہ بھی ضروری ہے، طہارت ہے، طہارت ہی پر تو تمام عبادات کا دار و مدار. تو یہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتی کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس شخص نے ہمارے اس دین کے معاملے میں کوئی نئی بات ایجاد کی جو اس میں نہیں ہے، تو وہ بات یا وہ عمل مردود ہوگا. یہاں ترجمے کی گنجائش یہ ہے کہ وہ شخص مردود ہوگا، یہ بھی ہے، لیکن عام طور پر محتاط انداز میں ترجمہ کیا جاتا ہے فہو مردود، یہ وہ عمل جو ہے مردود. یہ ہے بخاری اور مسلم کی روایت. اور دوسری اسی یہی مضمون آتا ہے یہ مسلم کی روایت میں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس شخص نے کوئی عمل کیا ایسا جس پر ہمارا معاملہ نہیں ہے تو وہ بھی مردود ہے، وہ عمل مردود ہے. اب اس کے ضمن میں نے پھر ایک اور حدیث آپ کو سنائی، وہ بڑی اہم ہے اس اعتبار سے کہ ہر جمعے کے خطبے میں آپ کو سنتے ہیں. اس کے راوی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد. اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی حضور خطبے میں فرماتے تھے. یعنی خطبے کے شروع میں حمد و ثنا وہ تو ہر خطبے کے شروع میں ہوتی تھی. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد. اب اس حمد و ثنا کی بعد حضور نے ارشاد فرمایا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. جان لو کہ بہترین بات اللہ کی کتاب ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور بہترین ہدایت محمد کی ہدایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وشر الامور محدثاتها. اور تمام معاملات میں بدترین وہ اعمال وہ ہیں جو نئے ایجاد کر دیے جائیں. فَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. اور جان لو کہ ہر نئی ایجاد کردہ شے، ہر نئی ایجاد کردہ دین کا معاملہ وہ گمراہی ہے. اور اس حدیث کی ایک روایت جو امام نسائی لائے ہیں اس میں یہ الفاظ بھی ہیں وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ہر گمراہی کا آخری ٹھکانہ تو جہنم ہے. یہ آپ ہر جمعے میں سنتے ہیں، یہ خطبہ حضور کا اس کا حصہ ہے. اب ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ دو لفظ آئے ہمارے پاس، بدعت اور محدثہ. لفظی معنی کیا ہے؟ یہ جو با دال اور عین کا مادہ ہے یہ آتا ہے کسی چیز کا بالکل اثر نو آغاز کرنا. اللہ ہے بدیع السماوات والارض. اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے بغیر کسی شے کے، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا. چنانچہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو معرکۃ الآراء کتاب ہے، سب لوگ ان کو مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ در حقیقت علوم اسلامی کا مجدد وہ شاہ ولی اللہ دہلوی ہے. قرآن مجید کی طرف لوگوں کو اثر نو متوجہ کرنے والے شاہ ولی اللہ دہلوی. حدیث کا معاملہ ہندوستان میں انٹروڈیوس کرنے والے اگرچہ ان سے پہلے شخص ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی، لیکن جس کا بھی جو خدمت کی ہے شاہ ولی اللہ علیہ وہ اپنی جگہ ہے. ان کی جو کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، اسلامی فلسفے کی یہ کتاب ہے چوٹی.
اس کا پہلا بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال بنیادی طور پر تین ہیں. جیسے تو اللہ تعالیٰ جو ہے، جو بھی کوئی دنیا میں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے افعال ہی ہیں، اس اللہ کے اذن کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. بنیادی طور پر تین کام ہے: ابداع، خلق اور تدبیر. ابداع کے معنی کیا ہے؟ کائنات کو بغیر کسی شے کے پیدا کرنا. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کریشن ایکس نہیلو. ایکس نہیلو، بغیر کسی شے کے کریٹ کرو، یہ ہے ابداع. خلق کیا ہے؟ کسی شے سے دوسری شے کو بن لو. آگ بنا لی تھی پہلے، پھر جن بنائے اس آگ سے، یہ خلق ہے. مٹی پانی بنایا جا چکا تھا، اس کے بعد اس سے حیوانات بنائے، اس زمین کے اوپر چلنے والے تمام حیوانات بشمول انسان. تو ایک خلق یہ ہے. خلق یہ ہے کہ ایک شے جو پہلے سے موجود تھی اس سے ایک اور شے بنا دینا، یہ خلق ہے. تو یہ خلق جو ہے انسان بھی کرتا ہے. پہلے کوئی چیز نہیں تھی، نئی چیز ایجاد کر لی. اسی لیے قرآن میں آیا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. خالقین جمع کا صیغہ آیا. تمام پیدا کرنے والے اور تخلیق کرنے والوں کا بہترین تخلیق کرنے والا اللہ ہے. لیکن بدیع ایک ہی ہے، ذات بدیع، بدیع السماوات والارض. اب اس لفظ سے سمجھ لیجئے بدعت اس کو کہتے ہیں جو دین میں کوئی عبادات کے ضمن میں یا ثواب کے حصول کے لیے کیے جانے والے کاموں میں ایسی شے کا اضافہ کر دیا جائے جو پہلے ثابت نہیں، جو کتاب و سنت میں نہیں. یہ بدعت. اجتہاد بالکل دوسری شے ہے. ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا جو پہلے نہیں تھا، اب آیا اس میں، اب کیا حکم نکالے گا؟ اس کے لیے یہ ہے کہ قرآن و سنت کے محکمات سے، نصوص سے حکم نکالے اور اس پر انتہائی محنت کریں، جوہد سے اجتہاد بنائے، اپنے اوپر پوری مشقت کی. یہ اجتہاد ہے. اب مثلا حضور نے فرمایا کہ تصویر بنانا حرام. حضور کے زمانے میں ہاتھ سے بنتی تھی تصویر، کیمرہ بھی تھا. کیمرہ ایجاد ہوا تو مسئلہ پیدا ہو گیا کہ آیا کیمرے کی تصویر کا بھی وہی حکم ہے؟ اس میں اختلاف ہو گیا. اجتہادات کے اندر تو اختلاف ممکن ہے. چنانچہ بہت سے لوگوں کی اور عالم عرب کے علماء کی اکثریت اس پر ہے کہ کیمرے کی تصویر پر اس کی حرمت کا اطلاق نہیں ہوگا. علماء ہند جو ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ اس پر متفق ہے کہ اس پر بھی اطلاق ہوگا، یہ بھی حرام ہے. البتہ کسی سماجی ضرورت کے تحت جو ہے تصویریں کھینچنا جائز ہے. مجرموں کی شناخت کے لیے، پاسپورٹ کے لیے، ویزا کے لیے وغیرہ وغیرہ، میڈیکل کی تعلیم کے لیے خاص طور پر بڑی ضرورت ہوتی. تو یہ میں نے آپ کو مثال دی اجتہاد کی. تو اجتہاد جو ہے وہ اور ہے. اسی طریقے سے سائنٹیفک ترقی ہوئی. حضور کے زمانے میں اونٹ پر چلتے تھے، گھوڑے پر چلتے تھے، گدھے پر سوار ہوتے تھے، اور تو کوئی سواری نہیں تھی. نہ سائیکل تھی، نہ موٹر سائیکل تھی، نہ کار تھی، نہ بس تھی، نہ ہوائی جہاز تھی، کچھ بھی نہیں تھی. اب یہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہے، یہ بدعت نہیں ہے. بعض لوگ بحثا بحثی میں اچھا جی یہ بھی تو اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ بدعت ہے تو یہ بھی تو بدعت ہے، پھر کیوں نہیں تم اونٹوں پر سوار؟ نہیں، اس کا سوال نہیں ہے. یہ چیز جو ہے یہ کوئی عبادت کا وہ حصہ نہیں ہے. اس پر کا کام جو ہے وہ نیکی، اس پر ثواب کا حصول، ثواب کا حصول ہے اس مقصد پہ جس کے لیے آپ سفر کر رہے ہیں. اگر آپ دین کی تبلیغ کے لیے سفر کر رہے تو اس پر آپ کو اجر و ثواب ملے گا، چاہے آپ نے ہوائی جہاز پر سفر کیا ہو، ریل پر کیا ہو، کار پر کیا ہو، کسی پر کیا ہو، اس مقصد پر ہوگا معاملہ. اور چاہے آپ اونٹ پر بیٹھ کے چلے اور برائی کی تبلیغ کریں تو آپ پکڑے جائیں. تو جو چیزیں ہیں سائنٹیفک انوینشنز، ان کا معاملہ بھی اس سے خارج، اور اجتہاد کا معاملہ بھی اس سے خارج. اصل مسئلہ کیا ہوگا؟ جو عبادات کے نظام میں اور خالصتاً
ثواب اللہ کی طرف سے حاصل کرنے کے لیے کوئی کام ایسا ایجاد کیا جائے جس کا کوئی سراغ جو ہے کتاب و سنت میں نہ ہو، وہ بدعت ہوگی۔ اسی طرح لفظ محدثہ، حدثہ کا لفظ آتا ہے کوئی شے جو پیش آ گئی، پہلے نہیں تھی، حادثہ ہو گیا۔ اب حادثہ اچانک ایک شے ہو گئی، وہ نہ کسی کے پیش نظر تھا، نہ کسی کا مقصد تھا، نہ کسی کا ارادہ تھا، نہ کسی کی خواہش تھی، پیش آ گئی۔ اسی طرح ہم کلام کے ذریعے سے جو بات کہتے ہیں اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ اس سے پہلے تو وہ بات بھی تھی، اب میں نے کہی، یہ حدیث۔ اسی لیے قرآن کو کہا کہ حدیث اللہ، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اس حدیث قرآن کے بعد اب یہ اور کس شے پر ایمان لائے گئے؟ اس سے زیادہ بین شے، اس سے زیادہ واضح شے اور ہدایت دینے والی شے تو کوئی اور ہے نہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ تو حدیث اللہ کی ہے، حدیث حضور کی ہے، حضور کا فرمان۔ تو اسی سے لفظ محدث بنا ہے، کوئی نئی چیز ایجاد کر لینا، یہ محدث ہے۔ یہ دونوں الفاظ آئے ہیں اصل میں، بدعت اور محدث، یہ دونوں ان حدیث میں جو میں نے آپ کے سامنے بھی پڑھی ہیں، یہ دونوں الفاظ آئے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، سبب کیا ہے بدعت کا؟ سب سے پہلا سبب جو ہے وہ یہ ہے، عبادت اور عبادات کا جو تصور ہے وہ جب غلط ہو جاتا، اس پر تفصیل سے گفتگو میں کر چکا ہوں۔ عبادت جامع لفظ ہے، پوری زندگی میں ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ وجوہ اللہ کی اطاعت، اس کی محبت سے سرشار ہو کر۔ یہ چونکہ بہت مشکل کام ہے، اس میں بہت سی رکاوٹیں ہیں، اس لیے اللہ نے عبادات دی ہے، نماز، روزہ، حج، یہ عبادات ہیں۔ تو عبادت ورسس عبادات، جب یہ تصور ذہن سے ختم ہو جائے گا اور عبادت کی ہمہ گیریت ختم ہو گئی تو اب عبادات پر زور بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ سارا نیکی کا جذبہ، پوری نیک نیتی کے ساتھ، اچھی طرح سمجھ لیجیے میرے ایک ایک لفظ، نیک نیتی کے ساتھ، کیونکہ عبادت کا تصور، ہمہ گیر تصور جو ہے، جامع تصور ہے، وہ ذہنوں سے اوجھل ہو گیا، تو اب نیکی جو ہے وہ ساری مرتکز ہو جائے گی ان عبادات کے اوپر۔ ان عبادات میں غلو ہوگا، حد سے آگے بڑھنے کی شکل ہوگی، توازن سے آگے بڑھنے کی شکل پیدا ہو جائے۔ اس لیے کہ اب میں اس کی ایک مثال آپ کو دوں۔ آپ ایک تشت میں پانی ڈالتے ہیں، فرض کیجئے 1 انچ 2 انچ اس کی اونچائی ہے، اسی کو کسی جار میں کسی اس میں ڈال دیجئے، وہ 10 انچ ہو جائے۔ نہیں، جو معاملہ ہے دین کا، عبادت کا جب سکڑتا ہے، عبادات میں آ گیا، محدود ہو گیا، تو عبادات میں غلو پیدا ہو جائے گا، اضافہ ہوگا، نئی نئی چیزیں اس پہ شامل کی جائیں گی، اور یہ پورے خلوص سے ہوگا، نیک نیتی سے ہوگا۔ یہی تصور ہے جس کے لیے میں نے آپ کو آیت سنائی سورہ حدید کی، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا۔ یہ دیکھیے بدعت کا لفظ آیا ہے، ابتدعوها، بدعت سے باب افتعال، ابتداع۔ یہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکار تھے، بہت نیک لوگ تھے، بہت خدا ترس، تقویٰ کا، خشیت الہی کا ان پر بہت غلبہ تھا، کیونکہ حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ یہ دونوں ان کے لیے سب سے عظیم شخصیتیں تھی، اور دونوں نے شادی نہیں کی، دونوں انتہائی زاہد تھے، انتہائی زاہد، دنیا سے کوئی سروکاری نہیں رکھا، لہذا ان کے جو متبعین تھے ان کے اندر بھی یہ غلو پیدا ہو گیا، اور پھر ظاہر بات ہے کہ اس سے انہوں نے رہبانیت کا نظام بنا دیا، ساری عمر شادی نہیں کرے، بس خانقاہوں کے اندر پوری زندگی گزارتے، اور ابتدائی تو مانے واقعتاً ان کے ہاں ایسے ایسے سینٹس جو کہلاتے ہیں، سینٹ فلاں سینٹ فلاں، ان کے اندر واقعتاً ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے رہبانیت کا حق ادا کیا، لیکن اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں اس کی پابندی پھر نہیں کر پاتے۔ طے تو کر لیا شادی نہیں کروں گا، لیکن جنسی جذبہ تو اندر ہے، ابھر کر آتا ہے،
اور پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد جب ڈکے ہوا ہے، زوال ہوا ہے موناسٹسزم کا، اس خانقاہی نظام جو ہے عیسائیوں میں جب اس کا زوال آیا ہے، تو پھر کہنے کو راہب خانے ہوتے تھے، راہب مرد راہبہ عورتیں وہاں موجود ہیں، لیکن ان کو یہ کہ عورت اور مرد کا یہ قرب جو ہے یہی ایک قیامت ہے۔ اب ظاہر بات ہے وہاں پہ سب کچھ ہوتا تھا، زنا کاری ہوتی تھی، حرام کے بچے جو ہیں ولادت ہوتی تھی، اور ان کے تہخانوں میں ان کی قبریں بنتی تھیں۔ اور یہ چیزیں میں جو کہہ رہا ہوں یہ خود ہسٹری آف کرسچین موناسٹسزم پر کتابیں لکھی گئی ہیں بڑی بڑی، انہوں نے خود لکھا ہے یہ سارے معاملے، اس لیے کہ فطرت کے ان تقاضوں کے خلاف غیر فطری قدغنیں لگانا۔ دریا بہہ رہا ہے، آپ اس کے آگے ایسے ہی کوئی چیز بند باندھ دیں تو بہا کے لے جائے گا۔ ہاں پہلے اس کو ڈائیورٹ کیجئے، اس کو رخ کو ایک طرف کیجئے، پھر جو زمین بن رہی ہے اس کے آگے آپ جو ہے وہ بند باندھیں، کچھ کریں، دراج بنائیں، لیکن یہ کہ چلتے دریا میں نہیں بنا سکتے آپ۔ تو اس حوالے سے یہ چیزیں جو ہے پھر رہبانیت جو ہے یہ اس کا سبب، اس میں نے آپ کو بتایا کہ پھر فرمایا فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ ابتدا میں تو میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ واقعتاً ایسے سینٹ گزرے گا جنہوں نے پھر نبھایا، ساری عمر نبھایا، لیکن بعد میں پھر وہ اس کی پابندی بھی نہیں کر پائے جیسے کہ پابندی کرنے کا حق تھا۔ ورہبانیت قد ابتدعوها ما كتبناها علیہم، رہبانیت کی انہوں نے بدعت ایجاد کر لی تھی جو ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی، انہوں نے خود ایجاد کر لی کہ یہ بدعت ہے۔ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، پھر وہ اس کی پابندی بھی نہیں کر سکتے جیسے کہ پابندی کرنے کا حق تھا۔ حکم الاکثر حکم الکل، کچھ لوگ مستثنی نکل آئے، میں خود مانتا ہوں، جنہوں نے وہ رہبانیت کے تقاضے پورے کیے پوری عمر، لیکن یہ اکثریت کا معاملہ نہیں تھا۔ حکم الاکثر حکم الکل، اکثریت کا جو معاملہ ہوگا اسی پر کل کا اطلاق ہم کر سکتے ہیں، اس لیے فرمایا فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ تو جو لوگ ان میں سے صاحب ایمان ہو گئے یا تھے، ہم نے انہیں اس کا اجر عطا کیا، لیکن ان کے اکثر لوگ جو ہے فاسق تھے۔ اس کے دو ترجمے، دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ جو تو ان میں سے حضور پر ایمان لے آئے، ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے تو بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ دوہرا اجر ہے۔ اہل کتاب میں سے کوئی شخص، کوئی یہودی اور عیسائی حضور پر ایمان لائے تو دوہرا اجر ہے، کہ وہ پہلے اپنے نبی کو مانتے تھے، اپنی شریعت کو مانتے تھے، آج وہ محمد کو مان رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کی شریعت کے پابند ہو گئے، تو دوہرا اجر۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ لیکن کب لوگ تھے ان میں سے جو ایمان لائے ان کی اکثریت جو ہے وہ فاسق ہے، فاسق و فاجر۔ اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ یہ گویا کہ ماضی ہی کی بات کہی جا رہی ہے کہ ان راہبوں میں سے جو لوگ واقعی صاحب ایمان تھے، جنہوں نے پھر پابندی کی اس عہد کی جو انہوں نے کر لیا تھا، تو ہم ان کو اجر عطا کریں گے، لیکن اکثریت وہی جو میں نے کہا کثیر منہم فاسقون، ان کی اکثریت فاسقوں پر مشتمل، غلط کار لوگوں پر مشتمل۔ اور یہ آپ نوٹ کر دیجئے، یہ ایک حقیقت واقعی ہے کہ حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں میں نیک راہب آخری وقت تک موجود رہے، ختم نہیں۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے بحیرہ رائی، اس نے حضور کو پہچانا ہے بچپن میں، ابو طالب کے ساتھ ایک تجارتی قافلے میں آپ شام گئے، اور وہاں جو ہے بحیرہ راہب نے ان کو دیکھا اور کہا دیکھیے اس بچے کی حفاظت کرنا، یہودی اس کو نقصان پہنچا سکتی، پہچان لی۔ اسی طریقے سے آپ کے علم میں ہوگا، لمبی بات ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مقام اس درجے میں ہے کہ حضور فرماتے سلمان و منا اہل البیت، سلمان تو ہمارے اہل بیت میں شامل ہیں، اس قدر قرب۔ ان کو ہدایت دینے والا یعنی رہنمائی کرنے والا دو راہب تھے، ورنہ وہ تو ایران میں پیدا ہوئے تھے جہاں آگ کی پرستش ہوتی تھی۔
لیکن وہاں سے ان کی فطرت نے انہیں اس بات پر جو ہے آمادہ کیا، انہوں نے چھوڑا اپنے دین کو، اپنے وطن کو. باپ نے نکالا ہوگا، یوں ہی تو نہیں کہے ہوگے. جیسے حضرت ابراہیم کے باپ نے کہا تھا نکل جاؤ یہاں سے، اسی طریقے سے پھر آئے اور عیسائیت اختیار کی. شام کے علاقے میں آ کے عیسائی راہب تھا، نیک تھا، عالم تھا، وہ سے علم حاصل کیا. اب اس کے انتقال کا وقت آ گیا تو کہا کہ میرے تو ابھی پیاس جو ہے علم کی اس کو تسکین نہیں ہوئی ہے، اب آپ کا انتقال ہو رہا، میں اب کہاں جاؤں گی. اس نے ایک راہب کا پتہ لیا، دوسرے کا، وہاں گئے. وہاں بھی اسی طرح. پھر جب ان سے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں، انہوں نے کہا کہ میرا علم بتا رہا ہے کہ جنوب کی سرزمین، کھجوروں والی سرزمین جنوب کی جانب، وہاں نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے. جاؤ، ٹرائی یور لک. کیا عجب کہ اللہ تمہیں ان کے قدموں میں پہنچا دے. اس سے ان کو سحر ہوئی. بہرحال تو اس حوالے سے راہبین نے، اچھے راہب حضور کے دور تک موجود تھے، اور بہت سے عیسائیوں کے اندر بہت بڑا علم حضور کے دور تک موجود تھا. نجاشی نے جیسے پہچانا ہے، سورہ مریم کی آیات سنی اور اس نے کہا یہ تو جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے عیسیٰ کے بارے میں، حقیقت میں عیسیٰ اس سے ایک بال برابر، تن کے برابر بھی زیادہ نہیں. اور نجاشی ہرقل نے کیسے پہچانا ہے؟ ابو سفیان سے لمبا مکالمہ ہے، اب وہ بیان نہیں میں کر سکتا. وہ گئے ہوئے تھے تجارتی قافلہ لے کر، ابھی کافر تھے. تو ہرقل نے سن لیا تھا کسی نبی کا ظہور ہوا ہے، وہ دعوت دے رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے نبوت کا. اس نے بلایا، کوئی عرب قافلہ آیا ہوا، حاجی آیا ہوا. یروشلم پہنچ گئے. وہاں جا کے جو ہے جو مکالمہ ہوا، ایک ایک سوال کرتا جا رہا ہے، سرچنگ کوسچنز. جو ایسے کوسچنز ہیں جیسے وکیل جو ہے نا وہ جرا کر کے حقیقت اندر سے برآمد کراتا ہے، ایسے سوالات ہیں. وہ ایک لمبی داستان، سیرت کی کتابوں میں پڑھ گیا. ساری بات ختم ہو گئی تو اس نے کہا جو کچھ تم کہہ رہے ہو اگر وہ صحیح ہے، حالانکہ ابو سفیان خود کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا بار بار کہ میں جھوٹ بولوں اور محمد کے خلاف بولوں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھر مجھے خیال آیا یہ میرے ساتھ اور جو عرب آئے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ تو پورے قافلے کا ایک وفد پہنچا تھا، یہ کیا کہیں گے، اتنا بڑا سردار جھوٹ بول رہا. تو جھوٹ نہیں بولا، ساری باتیں صحیح کہی. پھر اس نے کہا کہ اگر جو کچھ تم نے کہا وہ صحیح ہے تو میرے قدموں کی جو زمین ہے اس پر قبضہ اسی نبی کا ہوگا، یعنی فلسطین پر، شام پر. وہ آئے گا، یہاں پہ اس کا قبضہ ہوگا، اس کی خبر نہیں اس نے. تو اس حوالے سے جیسا کہ میں نے کہا کہ رہبانیت کا معاملہ اور کچھ حقیقی عیسائیت جو ہے وہ کچھ عرصے تک کچھ لوگوں میں موجود تھی حضور کی بعثت تک. اس پر میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں. یہ سورہ مائدہ کے 2 مقامات میں بظاہر ایک دوسرے سے تعارض ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ حضور کے زمانے میں عیسائی جو ہے اکثر و بیشتر حضور سے، صحابہ سے محبت کرتے تھے. معاندانہ اور مخالفانہ رد عمل نہیں تھا، جیسے ہرقل کا نہیں ہوا، نجاشی کا نہیں ہوا، مقوقس پیٹریارک آف الیگزینڈریا اس کا نہیں ہوا. یہودی دشمن تھے تو گویا کہ ان میں فرق تھا، اور اس وقت یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی بڑی سخت دشمنی تھی، بڑی سخت. لیکن یہ کہ اس کے بعد جو کہا گیا ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ آج کے دور کے بارے میں کہا گیا، وہ پیشن گوئی ہے، وہ آج کے حالات. بعضهم اولیاء بعض، اہل ایمان تم یہود اور نصارہ کو ولی نہ بناؤ. لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء، یہ آج کے لیے. بہرحال تو پہلی بات جو میں نے عرض کی آپ کے سامنے کہ بدعات کا سبب کیا ہے، جب عبادت کا تصور محدود ہو جائے تو عبادات پر سارا زور ہو جاتا ہے اور اس میں غلو پیدا ہوتا ہے، اور اسی کی آخری شکل رحمانیت. اسی کی ضمن میں ایک حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ حضرت انس سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بیان کیا کہ صحابہ میں سے 3 انہوں نے ازواج مطہرات کے حضور کی تھیں، ان کے پاس آ کے معلوم کیا عبادت کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ.
حضور رات کو کتنی دیر جاگتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قیام اللیل کتنا کرتے ہیں، حضور مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہیں نفلی وغیرہ۔ اب جب انہیں ازواج مطہرات میں تو کوئی چھپایا نہیں، حضور کی زندگی جو ہے وہ تو کھلی کتاب تھی، تو انہوں نے سوچا یہ عبادت تو کم ہے۔ ان کے لوگوں کے خیال میں تو یہ تھا کہ حضور قبر لگاتے ہی نہیں ہو گئے بستر کے ساتھ۔ تقالوہا کے الفاظ میں انہوں نے قلیل سمجھا اس کو، لیکن اپنے آپ کو اطمینان دلایا کہ سر یہ تو حضور کا معاملہ ہے، حضور سے تو وہ گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہمارا معاملہ نہیں ہو سکتا، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں۔ تو ایک نے کہا میں ساری عمر کھڑا، ساری رات جو ہے عبادت کروں، سنو نہیں۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں۔ تیسرے نے کہا میں ساری عمر شادی نہیں کروں گا۔ حضور کو اطلاع مل گئی، طلب فرمایا اور جواب طلبی کی، کیا آپ نے یہ بات کہی ہے؟ اس کہا جی ہاں ہم نے کہی۔ بہت غضبناک انداز ہے اس میں، اس لیے کہ یہ عام بات نہیں جو حضور نے فرمائی، خدا کی قسم میں تم سب سے بڑھ کر متقی ہوں، لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز پڑھتا بھی ہوں اور میں روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا، اور میری بیویاں ہیں، متعدد بیویاں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، سن لو جو میری سنت کو چھوڑے گا، ترک کرے گا، وہ مجھ سے نہیں۔ اعلان برات، اعلان بیزاری کر رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی معاملہ ایک بہت مشہور صحابی کا ہوا، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ عمرو بن العاص ساری رات کھڑے رہتے تھے، روزہ رکھتے، نہ بیوی سے کوئی سروکار، نہ دنیا کے کسی اور معاملے سے کوئی سروکار۔ حضور کو اطلاع ملی، طلب کیا، پوچھا یا عبداللہ اولم اخبر انک تصوم النہار وتقوم اللیل، اے عبداللہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ تم ساری رات کھڑے رہتے ہو اور تو ہمیشہ روزہ۔ بلا یا رسول اللہ، کیا جھوٹ تو نہیں بول سکتے تھے؟ فرمایا لا تفعل، ہرگز مت کرو ایسا، فإن لزوجک علیک حقا وإن لزورک علیک حقا وإن لنفسک علیک حقا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے ملاقاتیوں کا بھی تم پر حق ہے۔ تو یہ توازن جو ہے در حقیقت یہ ختم ہوتا ہے جب میں نے بتایا آپ کو عبادات پر غلو ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، اور یہ ہوتی ہے خلوص کے ساتھ۔ لیکن دوسرا بڑا سبب ایک اور ہے، اس کا سبب جہالت، غفلت۔ اگر روح عبادت نکل جائے تو اس کے ظاہر پر، فارم پر ارتکاز زیادہ ہو جاتا۔ ایک نماز کی روح ہے خشوع اور خضوع، وہ نہیں رہا، لیکن اس کے جو رسم ہے، رسم کسے کہتے ہیں؟ علامت کو، رسم الخط اس کو کہتے ہیں، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی۔ جب روح نکل جاتی ہے نیکی کی تو اب سارا زور ہوتا ہے ظواہر پر۔ اب جب سارا زور ہو گیا، ایمفیسس ہو گیا ظواہر پر، تو اس ظواہر میں پھر اضافہ ہونا شروع ہوتا ہے، پھر رسومات ایجاد ہوتی۔ اب کسی کے فوت ہونے کے بعد ایک ہی بات ہے جو فرمائی گئی ہے، اس کو غسل دینا ہے، اس کو کفن دینا ہے، بہت احترام کے ساتھ اسے کندھے پر لے کر قبرستان جانا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھنی ہے، دفن کرنے کے بعد دعا کرنی ہے، بس اس کے بعد کوئی رسم نہیں۔ لیکن بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد تیجا، ہندوؤں سے ہم نے لے لیا تیجا، وہ تیجے کو اب سوئم کر دیا، پرشین لے آئے، ہندی کی بجائے تیجے کی بجائے، اور اس میں جو ہے قرآن خوانی نام رکھ دیا گیا۔ لیکن یہ رسم جو ہے قرآن خوانی ہوتی رہتی ہے، قرآن خوانی پھر 40ویں بھی ہو رہی ہے، قرآن خوانی 10ویں بھی ہو رہی ہے، پھر اس کی برسی بنائی جائے، انا للہ و انا الیہ۔ یہ کل کی کل بدعات، یہ ہے رسومات کا ایک حصہ۔ شادی میں ایک دعوت ولیمے کی، جس کے علاوہ دعوتیں ہیں بدعات، اسراف ہے، تبذیر ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ مبذرین جو ہے
دولت کو اڑانے والے نمود و نمائش کے لیے شیطانوں کے بھائی. تو یہ دوسرا معاملہ ہے. اور اس کے اندر جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ایک حدیث ہے جو میں نے بہت مرتبہ بیان کی ہے، جس کا میں اب ترجمہ ہی سناؤں گا، وقت بہت کم ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ نے جس نبی کو بھی بھیجا کسی قوم کی طرف، اس میں سے ان کے اس نبی کے کچھ نہ کچھ حواری اور صحابہ ہوتے تھے، تھوڑے ہو زیادہ ہوتے تو تھے. حضرت عیسیٰ کے 12 حواری تھے، حضور کے صحابہ 1000 ہو گئے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ عمل کرتے تھے اس کے حکم پر، یقتدون بامرہ ویہتدون بسنتی. وہ اپنے نبی کے امر، وہی لفظ جو فرمایا اس حدیث میں، ما امرنا ھذا، اس امر کے اندر اگر کسی نے نئی بات ایجاد کی تو وہ اپنے نبی کی پیروی کرتے تھے، سنت پر عمل کرتے تھے. یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف. پھر ہمیشہ یہ ہوتا، ہر نبی کا جاننے والوں میں، پہچاننے والوں میں، ماننے والوں میں ہوا ہے، امت محمد بھی مستثنیٰ نہیں. پھر ایسے ناخلف لوگ پیدا ہو گئے، یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون. یہاں نوٹ کیجئے کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں. عید میلاد النبی کیا حضور کا حکم ہے؟ کیا اس کا کوئی ثبوت صحابہ سے ہے؟ کیا ہم صحابہ کے مقابلے میں حضور سے زیادہ محبت کرتے؟ لیکن تھا کہ اپنا ما لا یؤمرون، جس کا حکم ہوا نہیں اس پر عمل ہو رہا. یہ ہے در حقیقت رسم پرستی، اور رسم کے اندر پھر اضافہ ہوتے چلا جانا، اس پر ردے پر چڑھتے چلے جانا جو ہے، یہ دوسرا سبب ہے. اور اس کا ایک نتیجہ جو نکلتا ہے وہ اسی پر بات ختم کروں گا، اگرچہ ایک اور حدیث جو ہے اس موضوع پر بہت اہم ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جہاں بدعت آئے گی سنت رخصت ہو جائے گی. اب نماز جنازہ تو کی وہ اہمیت نہیں ہوگی، نہ نماز جنازہ یاد کرنی ہے، نہ دعا یاد کرنی ہے، کچھ پتہ نہیں، جا کے کھڑے ہو گئے ہیں، وضو بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن قرآن خوانی میں تو جانا ہی جانا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ ورنہ یہ کہ نماز کی اہمیت ہوتی، نماز جنازہ کی. آپ اگرچہ عربی نہیں آتی لیکن ترجمہ تو اس دعا کا یاد کر لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، تاکہ کھڑے ہوں دل سے دعا مانگے. تو جہاں بدعت آئے گی وہاں سنت جو ہے اس کی حیثیت کم ہو جائے گی، اس کا استخفاف ہوگا یا لائمنٹ آئے گی. یہ اس کا بدترین نتیجہ ہے. اللہ تعالی ہمیں بدعات سے بچائے، محدثات سے بچائے، اور اعتصام بالکتاب والسنہ، احادیث کی کتابوں میں اس میں پورے باب ہیں. تھام لینا اللہ کی کتاب اور سنت رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور خصوصاً عبادات کے اندر توازن، اور عبادات کے ساتھ اصل عبادت کے تصور کو محو نہ ہونے دینا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم وہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آمین یا رب العالمین.